تو اب ہم نے سورۃ الکہف کی ابتدا جو پڑھی تھی وہ کیا تھی قرآن کے بارے میں؟ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا۔ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے اپنے بندے پہ، اپنے عبد پہ، اپنے حبیب پہ، اپنے رسول حضرت محمد مصطفیٰ، یاد رکھیں کہ جہاں شان کی بات آتی ہے نا تو وہاں میرے مدنی کی صفت عبد ذکر کی جاتی ہے، کیونکہ عبد سے بڑی صفت ہی کوئی نہیں۔ اصل مقام تو عبدیت ہے نا، کہ اس میں ربوبیت ختم، میرے مدنی پہ عبدیت ختم۔ میرے رب جیسا رب کوئی نہیں اور محمد جیسا عبد کوئی نہیں، جس کی عبدیت پہ میرا اللہ فخر کرتا ہو کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اور کہیں فرماتے ہیں وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، صفت عبد۔ تو مقام عبودیت جو ہے نا یہ بڑا بلند مقام ہے۔ اب ابتدائی صورت میں بھی اللہ نے قرآن کا ذکر کیا کہ ہم نے، اور یاد رکھیں قرآن کو قرآن بھی کہتے ہیں، کتاب بھی کہتے ہیں۔ جیسے بعض مقام پہ اللہ نے فرمایا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور جنوں نے جب سنا تو کہا اِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا اُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم۔ یہ میرے مدنی کی شان ہے کہ قرآن پڑھنے والا محمد مصطفیٰ ہو، سرزمین عرب ہو، اور سننے والے جنات ہیں، انسان بھی نہیں۔ ایک دفعہ قرآن سنا، ماشاءاللہ ایسی تقریر کر رہے ہیں جو ہمارے بڑے سے بڑا مولوی بھی نہ کر سکے۔ ایک دفعہ قرآن سنا ہے، ایک دفعہ، اور فوراً اپنی قوم کے پاس گئے، چونکہ پہلا حکم یہ ہے کہ اپنی قوم کی اصلاح کرو، اپنے رشتہ داروں کی اصلاح کرو، لوگوں کی بعد میں کرو۔ اللہ نے بھی میرے مدنی کو یہی حکم دیا تھا کہ انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں اللہ کے عذاب سے، ان کو ہدایت کریں۔ تو اب وہ جن کیا کہہ رہے ہیں؟ یا قومنا، ہر پیغمبر نے یہی کہا یا قوم اعبدوا اللہ، پہلا خطاب قوم کو کیا۔ جنات نے بھی اپنی برادری کو خطاب کیا کہ یا قومنا انا سمعنا، انا حرف تاکید ہے، اور سمینا ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے، یہ نہیں کہ اڑتی ہوئی بات ہے۔ کیا سنا ہے؟ کتاباً، ایک ایسی کتاب، انزل من بعد موسیٰ، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات کے بعد اتاری گئی، چونکہ انجیل کوئی مستقل کتاب نہیں تھی، اس لیے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا ذکر کیا۔ یہ دیکھیں اتنا علم ہے جنوں کو، انہوں نے یہ نہیں کہا من بعد عیسیٰ، کہا من بعد موسیٰ، چونکہ انجیل جو ہے وہ تو مناجات ہیں اور اس کے اندر احکام وہی ہیں جو تورات میں ہیں۔ اصل کتاب کامل تورات ہے کہ فیہا ھدی و نور، جس میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے۔ انا سمعنا کتابا، یاد رکھیں الکتاب نہیں کتابا۔ یہ میرے طالب علم بھائی جانتے ہیں کہ نکرہ جہاں ہو تو وہاں تعظیم مراد ہوتی ہے، یعنی کتابا عظیما، جیسے قرآن میں ہے لولا نزل ھذا القرآن علی رجل، یعنی علی رجل من القریتین عظیم، رجل عظیم،
تو اس لیے تنوین جو ہے یہ عظمت کے لیے ہوتی ہے، تکسیر کے لیے بھی ہوتی ہے، تقلیل کے لیے بھی ہوتی ہے، اس کے کئی مفادات ہیں۔ سیاق سباق دیکھنا پڑتا ہے، جیسے اسراب عبدہ لیلاً، وہاں بھی تنوین ہے لیکن وہاں تقلیل کے لیے، قلت کے لیے، کہ رات بھی پوری نہیں گزری اور معراج مکمل ہو گیا، رات کے کچھ حصے میں۔ یہ اللہ کا نظام ہے، یہاں عقل جواب دے جاتا ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ اس نے کہا میں تو آج بشریت کا مقام سمجھا ہوں کہ جبریل بھی پیچھے دوڑ رہا ہے، مقام تو بشر ہے۔ تو اس لیے وہاں یہ میرے اللہ کا نظام ہے، اس کو یوں سمجھ لیں کہ بھائی اتنا بڑا سفر، ایک مہینے کا سفر تو صرف مسجد اقصیٰ ہے، اور 500 سال کا سفر پہلا آسمان ہے، تو حضور تو 7 آسمان بھی گزر گئے، 3500 سال، سدرۃ المنتہا بھی تشریف لے گئے، عرش عظیم کے قریب بھی تشریف لے گئے۔ تو یہ کیسے ہوا؟ اس لیے اللہ نے ایک لفظ کہہ کے دشمنوں کے منہ بند کر دیے کہ سبحانہ، پاک ہے وہ ذات جو چاہے کرے، اس کی قدرت میں شک نہ کرنا، وہ پاک ہے، وہ منزہ ہے، وہ قابل تسبیح و تقدیس و تحمید ہے۔ اور دوسرا، بعض متاخرین علماء نے ایک مثال سمجھائی ہے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ کی گھڑی ہے، اگر اس کو ہم یہ 8 بجے پر بند کر دیں، 2 دن کے بعد بھی دیکھیں تو یہ 8 بجے پر کھڑی ہوگی نا، چونکہ ہم نے اس کو بند کر دیا تھا، چلی ہی نہیں۔ تو اللہ نے جب میرے مدنی کی سواری نکلی نا، اللہ نے نظام عالم سب کو حکم دے دیا کہ تھم جاؤ، ستارے، چاند، شمس، قمر، لیل، نہار، جہاں تھے وہیں رک گئے، بس معراج مکمل ہو گیا، ان کو حکم دیا چل پڑو۔ تو اسی لیے لوگوں کو اتنا ہی محسوس ہوا کہ رات کا کچھ حصہ تھا، کہ مکے سے گئے، مکے میں واپس آ گئے، ابھی رات بھی ختم نہیں ہوئی۔ تو اس لیے کبھی تنوین تقلیل کے لیے بھی ہوتی ہے، لیکن یہاں تعظیم کے لیے ہے۔ اِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ، دیکھیں جن ہیں وہ کبھی قرآن پڑھا بھی کرو نا، خدا کے لیے میری درخواست ہے قرآن سے دل لگاؤ۔ اب وہ بزرگ چلے گئے جن کی نگاہوں سے آدمی میں تبدیلیاں آ جاتی تھی، جن کی صحبت سے انسان بدل جاتے تھے، جن کے نظروں کی تاب نہ لا کر بڑے بڑے گناہ گار جو ہیں وہ ولی اللہ بن جاتے تھے۔ وہ لوگ تو چلے گئے، اب اللہ ان کی قبروں پہ کروڑ رحمت کر، ہوں گے تو ہم محروم ہیں، ہمیں نہیں نظر آتے۔ اب تو ہدایت کا ایک ہی راستہ ہے کہ قرآن سے دل لگا لو اور محمد مدنی کے درود سے دل لگا لو، بس۔ ہدایت چاہتے ہو، نجات چاہتے ہو، جنت چاہتے ہو، روزانہ قرآن پڑھو، پڑھے ہوئے نہیں ہو قرآن سنو۔ اب تو مشکل ہی نہیں ہے، ٹیلی فون میں بھی فیڈ کر کے سن سکتے ہو، اب تو مشکل ہی نہیں ہے، جو سورت چاہو وہی سن سکتے ہو، جو آیت چاہو وہی سن، جس قاری کا قرآن چاہو وہی سن سکتے ہو، اب تو مشکل ہی نہیں ہے نا۔ بس اب ایک ہی حل ہے میرے محترم کہ قرآن سے دل لگا لو، فرائض کو قطعاً نہ چھوڑو، سنن مؤکدہ کی پوری ادائیگی کرو، اور ہر ممکن طریقے سے حلال کھانے کی کوشش کرو۔ اللہ نے پیسہ دیا ہے تو زکوٰۃ دینے کی کوشش کرو، اور اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو، بلکہ ٹھوس کام کرو جس کا فائدہ ہمیشہ دنیا کو ہوتا رہے۔ اس لیے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہم، اچھا کیسے اشارہ کیا؟ کتاباً انزلا، یہ نہیں کہا نزلا،
یہ جن ہے جناب، جنوں میں بھی تو بڑے بڑے صحابی پیدا ہوئے ہیں، جنوں میں تابعی پیدا ہوئے، جنوں میں مجتہد پیدا ہوئے، علماء پیدا ہوئے، فقہاء پیدا ہوئے، جن ایک قوم ہے پوری۔ اللہ اکبر۔ چونکہ نزلہ اور انزلہ میں فرق ہے۔ نزلہ ہوتا ہے جب تھوڑا تھوڑا اتارا جائے، جیسے اللہ نے قرآن میرے مدی پہ نزلناہ تنزیلا، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا۔ اور تورات تو پوری دی نا، موسیٰ علیہ السلام کو جب کوہ طور پہ بلایا تو پوری تورات دے دی، الواح پہ لکھی ہوئی تھی، تو وہ چونکہ پوری ملی تھی تو وہاں نزلہ نہیں کہنا تھا، انزلہ کہنا۔ اس لیے جنہوں نے بھی کہا کہ انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، اچھا آپ نے کتاب سنی ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد اتری ہے، کیا کہتی ہے کتاب؟ کل خوانی کرو، یہی کہتی، تیجا ستواں دسواں کرو، 11ویں شریف مناؤ، 12ویں شریف مناؤ، رجب کے کونڈے کرو، قرآن یہی کہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو قبریں آئیں گی تو پھر پتہ لگے گا کہ تم نے کیسے دنیا کو گمراہ کیا۔ ابھی تو چاول ہیں، کھاؤ مزے کرو، لیکن جب قبر میں حساب دینا پڑے گا پھر پتہ لگے گا کہ دنیا کو تم نے مدنی کی سنت سے ہٹا کے بدعت پہ لگا دیا۔ اس لیے دیکھیں کیا خلاصہ بیان کیا، انزل من بعد موسیٰ، پہلا کیا ہے، یہدی الی الحق، وہ کتاب حق کا راستہ دکھلاتی ہے۔ چونکہ لفظ ہدایت جو ہے اصل تو دلالت گمراہی کے مقابلے پہ ہے نا، لیکن یہ ہے کہ کبھی ہدایت کر دی، کبھی کسی بندے نے راستہ غلط بھی بتا دیا، لیکن نہ یہ وہ ہے جو حق کا راستہ بتلاتی ہے، یہدی الی الحق۔ اس میں سارے عقائد آ گئے الی الحق میں، وَيَهْدِي إِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ، اس میں سارے اعمال آ گئے کہ اپنے عقیدے بھی ٹھیک کرو اور اپنے عمل بھی ٹھیک کرو۔ اگر اللہ کے پاس جانا ہے اور ملنا ہے، عمرہ کام نہیں آئے گا جب تک عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ عمرہ تو ابو جہل نے بڑے کیے ہیں، حج اس نے بڑے کیے ہیں، اس نے بھی لبیک پڑھے ہیں، انہوں نے بھی حاجیوں کو زمزم کھلایا ہے، حاجیوں کو سرید کھلایا ہے، حاجیوں کی خدمت کی ہے۔ ان کا تو اتنا ایمان تھا کہ اگر قربانی کے جانور کو تھوڑا سا ایسے چمڑا کاٹ کے خون لگا دیتے تھے، پتہ لگتا ہے بھائی قربانی والا جانور، اس کو کافر بھی نہیں چھیڑتے تھے۔ کافروں کے ملک سے بھی گزر رہا ہو تو قربانی کا جانور، یا اس کے گلے میں چمڑے کا ہار بنا کے ڈال دیتے تھے، قلائد، وہ سمجھے جاتا اچھا بھائی یہ قربانی کا جانور، اس کو ہاتھ مت لگانا۔ آج تو قربانی کا جانور بڑی بات ہے، آج تو لوگ بندوں کو معاف نہیں کرتے ہیں، بے گناہوں کو قتل کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے دو لفظوں میں بات ختم کر دی، یہدی الی الحق، عقیدہ، کیونکہ حق تو عقیدہ ہے نا کہ انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق والجنت حق والنار حق والنبیون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق، یہ عقیدہ ہو گیا۔ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ، راستہ، لیکن راستہ نہیں، راستہ تو ٹیڑھا بھی ہوتا ہے، راستہ تو خطرناک، فرمایا مستقیم، سیدھا راستہ جو جنت میں پہنچا دے۔ یہ عمل آ گئے، کیوں؟ آپ خود پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو صراط مستقیم کیا ہے؟ جن لوگوں پہ تو نے انعام کیا ہے ان کے راستے پہ ہمیں چلا۔ اور انعام جن پہ کیا ہے وہ کون ہے؟ نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ لوگ ہیں جن کے راستے پہ ہمیں چلا۔ تو جنات نے، تو اس لیے وہاں لفظ آیا کتاب کا، یہاں بھی لفظ اللہ نے فرمایا کتاب کا، ابتداء سورت میں بھی فرمایا کتاب کا کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ یہاں بھی کیا فرمایا؟ وَاتْلُ مَا أُوحِیَ، یاد رکھو وَاتْلُ تلا یتلو، جیسے آپ کہتے ہیں او جی میں تلاوت کر رہا ہوں، ایک لفظ ہے قرات کا، یاد رکھو، ایک ہے تلاوت کا۔ قرات کا لفظ عام ہے، کہہ سکتے ہیں میں قرآن پڑھ رہا ہوں، کہہ سکتے ہیں، لیکن تلاوت کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے جی میں اخبار کی تلاوت کر رہا ہوں، یا میں کسی میگزین کی تلاوت نہیں۔ تلاوت کا لفظ وہاں آتا ہے جس کے پڑھنے پر ثواب ملے اللہ کی طرف سے، وہاں لفظ ہوتا ہے تلاوت، کہ اللہ نے پیغمبر کی ڈپٹی کیا لگائی گئی؟ یتلو علیہم آیاتک، آپ کی کتاب کی آیات پڑھ پڑھ کے سنائیں گے۔ تو تلاوت کا معنی یہی ہوتا ہے کہ جس کے پڑھنے پہ اجر ملے۔ تو اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ وہی پڑھیں جو ہم نے آپ پر اتارا، آپ اسی کی تلاوت۔ اچھا، پہلا درجہ کیا ہے؟ تلاوت کتاب، یاد رکھو۔ دوسرا درجہ کیا ہے؟ تعلیم کتاب۔ تیسرا درجہ کیا ہے؟ تعلیم سنت۔ اور چوتھا درجہ کیا ہے؟ تزکیہ نفس کے باطن کی اصلاح کی جائے۔ یہ پیغمبروں کا وظیفہ، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ تو یہ چار جو ہیں وظیفے ہیں انبیاء علیہم السلام کے، اور جب تک چار متوازی خطوط پہ نہ ہوں تو آدمی کامل نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں تلاوت تو ہو لیکن تعلیم نہ ہو، تعلیم کتاب تو ہو لیکن سنت نہ ہو، تعلیم کتاب بھی ہو سنت بھی ہو لیکن اندر کی صفائی نہ ہو تو کام نہیں بنتا۔ اس لیے کام تب بنے گا جب چاروں خطوط متوازی چلیں گے۔ اگر ایک پہ دھوکا، اب آگے اللہ نے کیا فرما دیا؟ کتاب کی شان بھی خود بیان کر دی، وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِن کتاب رَبِّکَ، کتاب تیرے رب کی طرف سے، من کتاب اللہ نہیں فرمایا، فرمایا من کتاب ربک۔ کیوں؟ رب وہ ہے جو تربیت کرنے والا، جو پالنے والا، جو ہمیں پیدا کرنے والا ہے۔ تو جب وہ اتنا مہربان ہے تو کتاب بھی تو قیمتی بھیجی ہوگی نا۔ مہربان آدمی کا ہدیہ تو بڑا قیمتی ہوتا ہے نا۔ یہ فرمایا من کتاب ربک لا مبدل لکلماتی، یہ ایسی شان والی کتاب ہے کہ جس کے کسی کلمے میں، کسی حرف میں، کسی زبر زیر میں تغییر، تحریف، تبدیل نہیں ہو سکتی۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ اور میرا مدنی اگر آپ نے قرآن چھوڑ دیا نا تو اللہ کے سوا پھر آپ کا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں، آپ کا کوئی مددگار اور مدد دینے والا بھی نہیں ہے۔ پھر اللہ کے سوا آپ کسی کو اپنا دوست نہیں پائیں گے، اپنا ولی نہیں پائیں گے۔ تو آپ کا ٹھکانہ، آپ کا ولی میرا اللہ ہے جس نے آپ پہ کتاب اتاری ہے۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔